وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ وَهُوَ اور وہ الْقَاهِرُ غالب ہے فوق عبادی اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے علیکم تم پر حفظا اپنے نگران۔ اللہ رب العالمین خود بھی غالب ہیں، لیکن اللہ نے غلبہ ہونے کے باوجود بھی تمہارے اوپر نگران بھیجے ہیں۔ کچھ نگران وہ ہیں جو لکھ رہے ہیں، ہمارے دائیں بائیں فرشتے نامہ اعمال ہمارا لکھ رہے ہیں، جو بھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات تم بولتے ہو وہ نگران فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے حفاظت کے لیے بھی ہیں، یرسل علیکم حفظا، حفاظت کے لیے بھی فرشتے بھیجے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو معقبات من بین یدی ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے بھیجے ہوئے فرشتے تمہارے آگے بھی تمہارے پیچھے بھی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت ہوتی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو کوئی اس ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کا سر پھوٹ گیا، اور کوئی بالکل خراشی اسے نہیں آئی، محفوظ رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں فلاں کو اتنی چوٹ دینی ہے، فلاں کو اتنے دینی ہے، اور فلاں کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا۔ وہ جو فرشتے ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں ہر وقت۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے ہماری حفاظت نہ کریں ایک لمحہ بھی ہم نہیں رہ سکتے۔ حتیٰ اذا جاء، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے احدکم تم میں سے کسی ایک پر الموت، موت، تو توفت ہو فوت کر دیتے ہیں اس کو رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون اور وہ کمی نہیں کرتے، ایک لمحہ بھی مہلت کسی کو نہیں دیتے، جب بھی وہ وقت آتا ہے تو وہ فوت کر دیتے ہیں۔ یہاں ہے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہ فوت کرتے ہیں۔ تو فوت کرنے والے کتنے فرشتے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک یہ آیت ہے کہ ہمارے فرشتے فوت کرتے ہیں، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توفتہم الملائکہ، فوت کرتے ہیں ان کو ہمارے ملائکہ، کئی فرشتے ہیں۔ اور یتوفاکم ملک الموت، فوت کرتا ہے تمہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ، وہاں پر ایک ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ فوت کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف آیتیں ہیں، تو ان سب کو اگر ملایا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ حقیقت میں موت دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگائی ہے فرشتوں کی، اور ان میں جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے وہ ملک الموت ہے، ملک الموت، اور اس کو ہمارے ہاں لوگ اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اسرائیل کسی بھی حدیث میں کسی فرشتے کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نام بتایا ہے وہ ملک الموت ہے، ٹھیک ہے نا، اسرائیل کہیں پر نہیں ہے۔ تو ملک الموت وہ روح نکالتے ہیں، اور یہاں پر جو فرمایا رسولنا ہمارے فرشتے، تو ان کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ روح نیک ہے، جس کے جسم سے نکل رہی ہے وہ روح نیک ہے، وہ بندہ نیک تھا، تو اس کے ساتھ خوشخبری دینے والے فرشتے ہوتے ہیں، اچھی صورت میں آتے ہیں۔ اگر وہ بد ہے، نافرمان ہے، فاسق اور فاجر ہے، تو اس کے ساتھ عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں۔ جی، ثم ردوا الی اللہ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم جو مولا ہے ان کا، الحق سچا، جو سچا دوست ہے، باقی دنیا کے سارے دوست بے وفا ہیں، وفادار دوست صرف ایک ہے، الحق وہ سچا ہے، الا خبردار، لہ الحکم فیصلہ اسی کا چلے گا، وہو اسرع الحاسبین اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حکم اسی کا، کیونکہ وہ غالب ہے، حکم اسی کا چلنا چاہیے جو غالب ہے۔ تو ہم اپنے اوپر اللہ کا حکم لاگو کر لیں، کچھ حکم اللہ نے خود لاگو کیے ہیں ہمارے اوپر، ہم ان میں تبدیلی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، حکم اللہ نے خود لاگو کیے ہیں، اور کچھ میں ہمیں اختیار دیا ہے۔ کیسے حکم لاگو کیے ہیں؟ ہم چاہیں ہمارا قد بڑھ جائے تو بڑھ سکتا ہے، ہم چاہیں ہم وزیر اعظم بن جائیں تو بن سکتے ہیں، اللہ نے حد رکھ دی ہے کہ اس حد سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب ایک انسان مرد ہو کر کہے میں عورت بن جاؤں تو نہیں بن سکتا، ادھر ہی رہنا ہے، جو حد اللہ نے لگا دی ہے اس سے آگے ہم کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ اور کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اب صبح کو اختیار ہے کہ اذان ہوئی مسجد میں جائیں یا نہ جائیں، ہمیں اختیار دیا اللہ نے، تو اس اختیار کو بھی ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ کریں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر دیں، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد وہ زندگی دیں گے جو ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ قل آپ کہہ دیں،
من ینجیکم کون بچاتا ہے تم کو من ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں جب جنگلات میں سفر کرتے ہو تم پھنس جاتے ہو تو اس اندھیروں میں تمہیں کون بچاتا ہے، والبحر اور سمندر میں جب سفر کرتے ہو اس سمندر کے اندھیروں میں کون تمہیں بچانے والا ہے، تدعونہ تم بلاتے ہو اس کو تضرعا گڑ گڑا کر، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیہ اور چھپ چھپ کر، چپ کے گڑ گڑا کر، جب تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے مشکل میں پھنستے ہو تو پھر اس کو بلاتے ہو، لئن انجانا من ہذہ اور کہتے ہو البتہ اگر انجانا اس نے نجات دے دی ہمیں من ہذہ اس مشکل سے، لنکونن تو ضرور ہم ہو جائیں گے من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ یہ مشرکین مکہ کا ذکر کیا اللہ نے کہ وہ جب پھنستے تھے، اکرمہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ جب پھنسے کشتی گھومر میں آئی تو ایک اللہ کو بلانے لگے، تو مشرکین مکہ وہاں پر چاہے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے لیکن جب مشکل آتی تھی مشکل میں پھنستے تھے تو ایک اللہ کو بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھیں تو پھر اس کو بلاتے ہیں، اسی رب کو، اور کہتے ہو کہ ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کئی ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی مشکل میں پھنستے ہیں تو تب بھی اللہ کو نہیں بلاتے، تب بھی غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرمائیں۔ قل آپ کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا اللہ نجات دینے والا ہے تم کو منہا اس مشکل سے جہاں تم پھنستے ہو، ومن کل کرب اور ہر مشکل سے، وہ دنیاوی مشکلات ہوں دینی مشکلات ہوں، کوئی بھی مشکل آئے پھنسیں تو اللہ تعالیٰ کو بلائیں، اللہ ہی ہر مشکل سے نجات دینے والے ہیں۔ ثم پھر انتم تم تشرکون شرک کرتے ہو، مشکل سے نکالنے والے اللہ ہیں اور تم کہتے ہو مشکل کشا فلاں ہیں۔ جو انسان علی کو مشکل کشا کہے تو وہ شریک ہی ہے نا، کہ مشکل سے نکالنے والے اللہ رب العالمین ہیں، مشکلات حل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور پھر کہیں کہ ہماری مشکل فلاں نے دور کی، فلاں پیر صاحب کا کرم ہوا، فلاں کی نظر کرم ہو گئی تو میں مشکل سے نکل گیا، تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ وَهُوَ الْقَادِرُ قل آپ کہہ دیں هو القادر وہ قدرت رکھتا ہے علی اس بات پر ان یبعث کہ وہ بھیجے علیکم تم پر عذاباً عذاب، وہ غالب بھی ہے اور قادر بھی ہے کہ وہ عذاب بھیج دے تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے، عذاب بھیجے من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے نیچے سے عذاب جاری کر دے، نیچے زمین کو ہلا دے، زلزلہ برپا کر دے، یا زمین سے پانی زمین نکالنا شروع کر دے، او یلبسکم یا وہ ملا دے تم کو شیعاً گروہوں میں، گروہوں کی صورت میں بنا دے تم کو، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض اور وہ چکھا دے، یُذِيقَ چکھا دے بعضکم تمہارے بعض کو، بأس بعض بعض کا زور، تمہیں مختلف جماعتوں میں بنا کر آپس میں لڑا دے، تم آپس میں لڑنے والے بن جاؤ۔ انظر آپ دیکھیں کیفا کیسے، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات اپنی نشانیاں، لعلہم یفقہون شاید کہ وہ سمجھ جائیں، تاکہ وہ سمجھیں اس لیے ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، دعا مانگی کہ اے اللہ میری قوم کو نا، میری امت کو ایک دم ہلاک نہ کرنا، عذاب دے کر سب کو ہلاک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دعائیں کی، 2 اللہ نے قبول فرمائی، 1 قبول نہیں ہوئی۔ پہلی کیا تھی کہ اللہ میری قوم کو عذاب بھیج کر ہلاک نہ کرنا، اور دوسری دعا تھی کہ اے اللہ میری قوم کو قحط سالی سے بھی ہلاک نہ کرنا کہ یہ بھوکے پیاسے مر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 دعائیں قبول فرما لیں کہ عذاب بھی نہیں آئے گا، اکٹھے ہلاک نہیں ہوں گے، جس طرح پہلی قومیں ساری کی ساری ملیا میٹ ہو جاتی تھیں، ایسے نہیں ہوگا، اور دوسرا بھوکے پیاسے بھی ان سب کو اللہ تعالیٰ نہیں ماریں گے۔ تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ یہ آپس میں نہ لڑیں، ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی کہ آپس کا اختلاف رہے گا۔ آج ہے نا اختلاف گروہوں کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں، کہیں پر سیاسی اختلافات ہیں، کہیں مذہبی اختلافات ہیں، کہیں خاندانی اختلافات ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اور جھٹلایا تھا اس کو، اس قرآن کو، قوموں کا آپ کی قوم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ یہ حق ہے۔ قل آپ ان سے کہہ دیں لست علیکم بوکیل نہیں ہوں میں تم پر نگران، میں تم پر نگران نہیں ہوں، جھٹلایا ہے اس کا تو ان قریب عذاب چکھ لو۔
بھلا دے آپ کو الشیطان و شیطان، فلا تقعد پس نہ بیٹھیں آپ ان کے پاس، بعد الذکرہ اس یاد کے بعد۔ پہلے جب آپ کو پتہ نہیں تھا ان کے پاس ان کی مجلس میں بیٹھے رہے، شیطان نے بھلایا ہوا تھا آپ کو کہ وہ کن باتوں میں مشغول ہیں، اور جب آپ کو یاد آ گیا تو پھر کیا کریں؟ فلا تقعد ہرگز نہ بیٹھیں، بعد الذکرہ یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین ایسے ظالموں کے ساتھ۔ یہ ظالم ہیں جو ہماری آیتوں میں غور و خوض کرتے ہیں۔ جس مجلس میں قرآن کا مذاق اڑایا جائے، حدیث کا مذاق اڑایا جائے، دین کا، اسلام کا، داڑھی والوں کا، نماز والوں کا، مسلمانوں کا، ان مجلسوں میں جانا حرام ہے۔ جائیں گے تو ظالم ہوں گے۔ آج سٹیج ڈراموں میں قرآن کا، داڑھی والوں کا، اسلام کا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مسلمان ہو کے جنت جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان مجلسوں میں جانا بالکل ناجائز اور حرام ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر نصیحت کے لیے بھی ان مجلس میں نہیں جانا چاہیے، اس مجلس میں نہیں جانا چاہیے نصیحت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ وما علی الذین، یہاں آ رہا ہے وما علی الذین، اور نہیں ہے علی الذین ان لوگوں کے ذمے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب سے۔ انہوں نے جو حساب دینا ہے نا، وہ آیتوں میں غور و خوض کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کا جو حساب ہے تقوی والوں پر کے ذمے نہیں ہے، من شیئن کچھ بھی، ولیکن اور لیکن، ذکرہ صرف یاد دہانی ہے، نصیحت کرا دینا ہے، ان کو نصیحت کرنی ہے، وہاں پر جا کر نہیں، بعد میں نصیحت کرنی ہے، ان کو بتاتے رہنا ہے۔ لعلہم یتقون شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں اور ان کاموں سے بچ جائیں۔ وذر الذین اور چھوڑ دیں، الذین ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنایا، دینہم اپنے دین کو، لاعباً کھیل، ولہوا اور تماشا۔ ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈالا ہے ان کو اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ یہی کچھ ہے، کھیل لو، کود لو، فلمیں، گانے، ڈرامے، یہی دیکھو، موج مستی کرو، عیش کرو، اور پھر مریں گے تو تب دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ نہ جاؤ، ان کے پاس نہیں جانا، ان کی ان مجلسوں میں شریک نہیں ہونا، اور نصیحت کرتے رہنا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا وذکر بھی، اور نصیحت آپ کرتے رہیں اس قرآن کے ساتھ ان کو، ان تبصل نفس کہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی نفس، بما کسبت بوجہ اس کے جو اس نے کمایا، کہ یہ جو کھیل کود کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں کہیں پکڑے نہ جائیں، لیس لہا اگر پکڑے گئے تو نہیں ہوگا ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولی کوئی ان کا دوست، ولا شفیع اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا، وان اور اگر تعدل بدلہ دے دے، کل عدل ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ نہ لیا جائے گا اس سے، کہ جب وہ پکڑے جائیں گے اور پکڑنے کے بعد سفارشی بھی ان کا کوئی نہیں ہوگا کہ سفارش کرے، اور اگر وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے تعدل کوئی بدلہ دیں کہ ہمیں عذاب نہ دیا جائے، ہم یہ چیز دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پوری کائنات بھی دے دیں فدیے کے طور پر تو لا یقبل منہا، وہ فدیہ نہیں لیا جائے گا ان سے، کہ فدیہ دے کر عذاب سے بچنا چاہیں۔ سورۃ المعارج میں ہے، بلکہ سورۃ المعارج میں، کہ اگر اپنے بیٹوں کو دیں، وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، کہے گا کہ جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ لے لو، ثم ینجی اس عذاب سے نجات دے دو، کلا ہرگز نہیں نجات ملے گی۔ یہاں پر بھی فرمایا جس قسم کا بھی بدلہ دینا چاہے لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا اس سے، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، ابسلوا کہ ہلاک کر دیے گئے، ابسلوا بما کسبوا ہلاک کیے گئے، بما کسبوا ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جو انہوں نے کمایا، لہم ان کے لیے، شراب پینا ہوگا، من حمیم کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے، بما کانوا یکفرون بوجہ اس سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ قل آپ ان سے کہہ دیں، اندعو من دون اللہ کیا میں بلاؤں گا اللہ کے علاوہ، ما ان کو، لا ینفعنا جو نہیں نفع دیتے ہمیں، سبحان اللہ، ماں یاد ہے نا کو کیا تھی نا پہ رکوع پڑھ کے نا وہاں بڑا سارا کیا ہے،